خالصا سائغا للشاربین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْعِبْرَةِ کہ یہ جو جانور ہے اس پہ تمہارے لیے سوچ و بچار ہے، نصیحت ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، کہ خون اور گوبر کے درمیان میں سے صاف سفید اور دودھ میں تمہیں پلاتا ہوں، اور پینے والوں کے لیے وہ بڑی ہی عمدہ چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ اللہ ہے، وہ رب ہے تمہارا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا ہے، اور اس کی صفات کیا ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ اس ذات نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے، فرش بنایا ہے، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا ہے، وانزل من السماء ماء، پھر وہ آسمانوں سے بارش برساتا ہے، پانی اتارتا ہے، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر وہ اس میں سے پھل میوے غلے نکالتا ہے جس کو تمہارے رزق کے طور پر تمہیں دیتا ہے۔ تو رزق کہاں سے آتا ہے؟ اللہ دیتے ہیں۔ پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ یہی عقیدہ توحید ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہی عقیدہ توحید ہے کہ جتنا کچھ بنا ہوا نظر آ رہا ہے یہ سب بنانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ظاہر تمہارے سامنے، یہ تمہیں بتلاتا ہے، تمہاری رہنمائی کرتا ہے کہ کوئی ذات ہے جو اس نظام کو بنانے والی ہے۔ تو پھر جب تمہارے سامنے کی ساری چیزیں یہ بتلاتی ہیں کہ اس کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو تم مت بناؤ اس کے مد مقابل، اس کے مد مقابل مت بناؤ۔ عقل کا تقاضا یہ ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے سب کچھ بنایا، جو رزق کھلاتا ہے، عبادت ہو تو اسی کی ہو، مانگنا ہو تو اسی سے ہو، مشکل کشائی میں پکار ہو تو اسی سے ہو، کسی اور سے نہ ہو۔ در کھٹکاؤ تو اسی ذات کا کھٹکاؤ، در کھٹکاؤ تو اسی ذات کا، مشکلوں میں ہو تو اس ذات کو پکارو، رزق کی ضرورت ہو اس ذات کو پکارو، اولاد کی ضرورت ہو اس ذات کو پکارو۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ کے سامنے اس کے مد مقابل مت ٹھہراؤ، حالانکہ تم جانتے ہو یہ بنا بنایا اسی کا ہے، بے شک یہ بنا بنایا اسی کا ہے۔ جب بنایا سب اس نے ہے، تمہیں معلوم بھی ہے، تو پھر تم اس کا در چھوڑ کر کسی اور کے در پر جاؤ، جبین نیاز کسی اور کے سامنے رکھو۔